ایک چھوٹا سا سبق آپ سب کے سب یہاں سے لے کر جائیں، آپ اپنی زندگی میں اس سبق کو شامل کر لیں۔ بیٹا زندگی میں یاد رکھیے، اگر آپ بانٹتے ہیں تو آپ کی کامیابی یقینی ہے، اگر آپ تقسیم کرتے ہیں آپ کی کامیابی یقینی ہے، اگر آپ اپنی کامیابیوں میں دوسروں کو شامل کرتے ہیں تو آپ کی کامیابی یقینی ہے، اگر آپ کی وجہ سے کوئی خیر کا کام ہوتا ہے، خیر پھیلتی ہے، آپ کی کامیابی یقینی ہے۔ وہ جو کہا جاتا ہے کہ آپ اللہ کے کاموں میں لگ جائیں، اللہ آپ کے کام کر ہی دے گا، یہ اپروچ بڑی ضروری ہے بیٹا۔ آج ہمیں اس تعلیم کے نظام میں کچھ چیزوں کو ایڈ کرنا ہے، اور ان میں سب سے اہم چیز بیٹا کیا ہے؟ وہ گیونگ ہے۔ کچھ نہ کچھ دیا ضرور کرو، بانٹا ضرور کرو۔ میں یہاں یہ سکھانا چاہوں گا، اس عمر میں آپ کے جو وسائل ہیں ان میں بھی بڑی مدد ہو سکتی ہے، اور وہ مدد کا مزاج آپ کو اب سے بنانا چاہیے۔ کیسے؟ میں چھوٹے چھوٹے آئیڈیاز آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ بیٹے اپنے فرینڈز اور فیلوز کو ان کی پڑھائی میں تھوڑی سی سپورٹ کر دیا کرو۔ میں یونیورسٹی لائف میں 20 سال پہلے تھا، ہماری کلاس کے وہ بچے آج زندگی میں زیادہ کامیاب، ورڈ زندگی میں زیادہ کامیاب ہیں، جو سپورٹیو تھے، جو صرف اپنی ذات تک سوچا کرتے تھے نا۔ ایک بڑا پرانا فارمولا ہوتا تھا کہ کسی نے دوسرے سے نوٹس مانگے تو اس نے آگے سے جواب دینا، امی نے منع کیا۔ امی نے نوٹسوں سے کیسے منع کر دیا؟ اے پین نہیں ذرا، کہتے جی ماموں نے منع کیا، یعنی اپنی چیز میں شیئر نہیں کرنا۔ ان بچوں کو، ان لڑکوں کو، ان دوستوں کو میں نے زندگی میں آگے بڑھتے نہیں دیکھا۔ اس کے مقابلے میں وہ تمام ہمارے دوست جو سپورٹیو تھے، جو آسانی پیدا کیا کرتے تھے، جو سہولت پیدا کیا کرتے تھے، جو دوسروں کے لیے کوئی بہتری کر دیا کرتے تھے، ان کو میں نے زندگی کے امتحانوں میں زیادہ کامیاب دیکھا ہے۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے ایک دفعہ اشفاق صاحب کے پاس، تو اشفاق صاحب اپنے پروگرام زاویہ میں بابے کا تذکرہ کرتے تھے۔ بابا جی، وہ جی بابا ہوں، فلانا بابا ہوں۔ تو ہم سب نے مل کے اشفاق صاحب کو بڑا زور لگایا، اشفاق صاحب یہ بابا ہوتا کیا ہے؟ اشفاق صاحب نے کہا یار یہ بابا، ایسے گھوم کے دیکھا، اشفاق صاحب کی پوتی چھوٹی بیٹی جو ان سی تھی وہ کمرے میں پھر رہی تھی، 8-9 سال اس کی عمر تھی۔ اشفاق صاحب نے کہا جی اس نے کل ہی ثابت کیا ہے، تازہ تازہ، یہ بابا ہے۔ ڈاکیا ڈاک دینے آیا تو یہ ڈاک لینے چلی گئی، ڈاک وصول کرنے کے بعد ڈاکیا انکل کو کہنے لگی کہ ڈاکیا انکل 2 منٹ رکیں گے، مجھے ایک آپ سے چھوٹا سا کام۔ ڈاک لے کے اندر بھاگی، ٹھنڈے پانی کا گلاس پکڑا اور ڈاکیے کو پیش کر دیا۔ ڈاکیے نے وہ پانی پیا اور کہا جیندی رہ پتر، وہ یہ کہہ کے چلا گیا۔ اشفاق صاحب کہتے ہیں پتر جڑا آسانی پیدا کرتا وہ بابا ہوتا ہے، جڑا آسانی پیدا کرتا وہ بابا ہوتا ہے۔ یہ عمر دا چکر نہیں ہوتا۔ اگر بیٹا اللہ آپ کو توفیق دے، چھوٹے چھوٹے کام کرو بیٹا اپنی زندگی میں، تاکہ مزاج بنے۔ یہ مزاج ڈیسٹنی بن جاتا ہے۔ جملہ میرا کیا ہے؟ انسان کا مزاج اس کی ڈیسٹنی بن جاتا ہے۔ بچپن میں بے صبرا پن ہونا تو بندہ جو سا وہ کرائم کی طرف اس کا رجحان زیادہ ہوتا ہے۔ بے صبرا ہونا تو بندہ خود انصاف لینے کی گولی مار کے کوشش کرتا ہے۔ بے صبرا ہونا تو زندگی میں مار زیادہ کھاتا ہے۔ بے صبرا ہونا جھگڑا زیادہ کرتا ہے۔ بے صبرا ہونا تو اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک لڑنے کی، فائٹر والی صلاحیت زیادہ ہوتی ہے، سکون کوئی نہیں ہوتا۔ یعنی اس عمر کی کوئی خوبی یا اس عمر کی خامی وہ آنے والے وقتوں میں بیٹا پے بیک کرتی ہے۔ یہ میرا جملہ یاد رکھنا، اس عمر کی خوبی، اس عمر کی خامی آنے والے دنوں میں پے بیک کرتی ہے۔ اور ان خوبیوں میں جو پے بیک کرتی ہیں، ایک سب سے بڑی خوبی میں نے آپ کو بتائی ہے، وہ ہے گیونگ، بانٹنا، آسانی پیدا کرنا۔ آسانی پیدا کرنے والا بندہ، میں ایک واقعہ مزید کوٹ کروں گا کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ میں، نوید صاحب، ہم سب دوست جو ہیں، ہم دعائے ہوئے لوگ ہیں، ہمارا اپنا کمال نہیں ہے۔ ہمیں کوئی کسی کو ماں کی دعا لگی ہوئی ہے، کسی کو والد کی خدمت کی وجہ سے دعا لگی ہوئی ہے۔ میں اپنے گھر میں بچپن سے دیکھتا آیا کہ میرے گھر کے جو روشن دان ہوتا اس میں اگر چڑیا نے گھونسلہ بنا لیا نا، اور ہم بچوں نے کوشش کی ہے کہ اس کو ہٹا دیں، سوٹی مار کے ہٹا دیں، تو بیبے نے منع کر دیا۔ تو میں نے ایک دفعہ بیبے کو پوچھا، اماں جی کو، اپنی والدہ کو، کہ ماں جی یہ ساڈا گھر ہے تے ایتھے رہن لگی ہے، یہ حق تے نہیں بنتا۔ بیبے میری کہن لگی پتر چڑی سمجھتی ہے ساڈے گھر رہندے نے، چڑی سمجھتی ہے ساڈے گھر رہندے نے، تے چڑی دا مان تے قائم رکھنا، چڑی دا مان تے آپے چلی جائے، گھونسلہ چھڑ دے چلی جائے، تسی نہیں اینو بھیجنا۔ حضور والا ایک بات یاد رکھیے گا، یہ وہ والدین کے عمل ہیں جن کو میں سمجھتا ہوں عمل والدین کے صلے ہمیں مل رہے ہیں، اس کے رزلٹس ہمیں مل رہے ہیں۔ یہ وہ نیکی ہیں جو بڑے کرتے ہیں، بزرگ کرتے ہیں تو اولاد کو خیر مل رہی ہوتی ہے۔
بیٹے اپنی زندگی میں گیونگ اپروچ اپنا لو، آسانی پیدا کرنا سیکھو۔ میں کل سے یہ کمپین کر رہا ہوں کہ ہم کبھی پورے پاکستان میں کہیں پر بھی ہوں تو ظفر وال کا تذکرہ ہو، نارووال کا تذکرہ ہو تو لوگ کہ یار ادھر کے لوگ بڑے یار آسانیاں پیدا کرنے والے لوگ، مثال تو بنے نا جی۔ میں یہاں سے کوئی 3 دن گزار کے جاؤں، کچھ لوگوں کی یہاں تو اپروچ بدلے نا، گیونگ اینڈ اللہ کے دیے ہوئے سے دینا ہے۔ اللہ نے عقل دیا بیٹے، اس عقل کو بانٹنا شروع کر دو، آسانیاں پیدا کرو۔ علم دیا ہے، علم پہ قبضہ نہ کرو، علم کو پھیلانا شروع کر دو۔ اللہ نے کوئی ہنر دیا ہے، اس ہنر کو پھیلا۔ اللہ نے اختیار دیا ہے، تو ایک بات یاد رکھیے گا، اختیار بھی اللہ کی عطا سے ہی ہے، بندے کا کوئی کمال نہیں ہوتا، یقین کریں۔ اختیار ایک ایسی چیز ہے جو اللہ کی عطا ہے، اس کو بھی مخلوق کی خیر میں استعمال کرنا چاہیے۔ ایک دفعہ میں نے اشفاق صاحب سے پوچھ لیا، اشفاق صاحب ہمیشہ پریشان رہنے کا آسان طریقہ بتا دیں۔ نبی صاحب میں بھی شرارتی تھا، آپ بھی شرارتی تھے، ہم دونوں شرارتی تھے، سوال ہمارے پاس تو ایسے ہی ہوتے تھے۔ تو اشفاق صاحب نے بڑا کہکا لگایا اور جواب دیا، اللہ کی عطا کو اپنا حق سمجھنے والا کبھی خوش نہیں رہ سکتا۔ جو اللہ کی عطا کو اپنا حق سمجھنا شروع کر دیتا ہے، میری قابلیت ہے، میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، میری کوئی چلاکی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کرم کرتا ہے تو پھل میٹھے ہوتے ہیں بیٹا، اللہ کرم کرتا ہے تو یہ پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے، اللہ کرم کرتا ہے تو اللہ بھرم رکھ دیتا ہے، ہمارا گناہ گار بندوں کا بھرم رکھ کے عزت دار بنا دیتا ہے۔ اللہ کرم نہ کرے تو مہر نہ کرے، یقین کرے ہماری اوقات بھی نہیں۔ سو بیٹے گیونگ اینڈ ضرور بنے، کچھ نہ کچھ آپ آسانی پیدا کریں، کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی زندگی میں آسانی۔ کچھ نہیں ہوتا تو بیٹے کبھی اپنی پاکٹ منی سے باجرہ لے کے چھت پہ ڈالنے کی عادت اپنا، کہ آپ کی منڈیر پہ اگر کوئی چڑیا آ کے بیٹھی ہے تو یقین کریں چڑیا نے چوں کر کے دعا نہیں دینی، وہ پنجابی میں کہتے ہیں اس کی آندروں نے دعا دینی ہے، اس کی آندروں سے دعا نکلتی ہے کہ اسے کوئی دانہ مل گیا آپ کی وجہ سے۔ اپنے ساتھ جڑے ہوئے لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں ضرور پیدا کرو۔ اگر یہ آسانیاں پیدا کرنے کی بیٹا اپروچ آج سے شامل ہو گئی نا، کہ اپنے بہن بھائیوں پہ آپ نے آسانیاں ان کے لیے پیدا کی، اپنے رشتوں پہ آپ نے ان کے لیے آسانیاں پیدا کی، اپنے کلاس فیلوز کے لیے آسانیاں پیدا کی، بیٹا یاد رکھیے آپ کی آسانیاں جو آپ نے اب سے پیدا کی ہیں، آسانیاں پیدا کرنے کا جو مزاج آپ نے اب سے بنایا ہے، وہ آسانیاں پیدا کرنا چلتے 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 بیٹا زندگی میں کہیں ہوگا کیا، وہ آپ کو پے بیک کریں گے۔ وہ دنیا میں بھی پے بیک کریں گی چیزیں، آخرت میں بھی پے بیک کریں گی۔ سو یہ آج کمٹمنٹ کر کے یہاں سے اٹھو کہ آج یہاں سے ہم نے جانا ہے، آسانیاں پیدا کرنی ہے۔ بیٹے کسی کو رستہ بتانا بہت بڑی نیکی ہے، ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنا بھول گئے ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کی تمنا ہے ہم نے حج کرنا ہے کہ نہیں، انشاءاللہ عمرہ کرنا ہے، انشاءاللہ کرنا ہے نا جی۔ پتر حج عمرہ تو پتہ نہیں کب ہونا ہے، نصیب کے ساتھ۔ یہ اسکول سے گھر جاتے 100 نیکیاں کی جا سکتی، 100 نیکیاں جو کی جا سکتی۔ کسی کا کوئی تکلیف ہے بیٹا، اس کی تکلیف کم کر دو، اس کا دکھ سن دو، ہمدردی ہے اس کو ہمدردی ضرور دو۔ مجھے ٹیچر پتہ ہے کس نے بنایا؟ میرے دوستوں نے ٹیچر بنایا۔ مجھے سمجھانا اچھا آتا تھا، میں کلاس کے دوستوں کو سمجھاتا تھا، مجھے نہیں پتا تھا اللہ تعالیٰ نے اسی پروفیشن میں مجھے عزت دے دی۔ سو آپ کو سمجھانا آتا ہے بیٹے، دوسروں کو سمجھایا ضرور کرو۔ گائیڈنس اگر آپ کے پاس اچھے کو پرنسپلز ہیں، دوسروں کو گائیڈ ضرور کرو۔ با اختیار بندہ بھی بعض اوقات کچھ نہیں کر سکتا۔ آپ کسی کی تکلیف دیکھتے ہیں تو آپ اس تکلیف کو دیکھ کے آپ کے پاس صرف آنسو ہوتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے۔ بیٹے آپ کسی کے لیے کچھ نہ کر سکیں تو ایک کام آپ نے تب بھی کرنا ہے، اور وہ ایک کام کیا ہے؟ اس کے لیے دعا ضرور کرنی ہے کہ یا باری تعالیٰ یہ مشکل میں ہے، یہ پریشانی میں ہے، یہ تکلیف میں ہے، تو مہربانی فرما اور اس کی تکلیف کو، اس کی مشکل کو آسان کر دے۔ سو اگر اختیار ہے، ہاتھ میں طاقت ہے بیٹے، ہاتھ سے آسانی پیدا کر۔ اگر اختیار اس سے نچلے درجے کا ہے، زبان سے آسانی پیدا کر۔ اگر اس سے بھی نچلے درجے کا اختیار ہے تو بیٹے کچھ نہیں کر سکتے، کسی کے لیے دعا یا ویل وشر ضرور بنو۔ آپ کو اندازہ نہیں ہے، قدرت کے سارے نظام میں انہوں نے ایک وہ تھیوری بنائی ہے، بٹر فلائی تھیوری۔ گورا کہتا ہے کہ اگر دنیا کے کسی کونے میں تتلی کے پر بھی ہلتے ہیں، تتلی کے پر ایسے کر کے اگر موو کرتے ہیں، ہلتے ہیں، ان پروں کی پھرپھراہٹ سے بھی دنیا کے نظام میں کہیں سونامی آ رہا ہوتا ہے۔ یعنی انرجی کا سسٹم ایسا ہے کہ ایک پروں کی پھرپھراہٹ بھی سائنس ماننے لگ پڑی ہے۔ پروں کی پھرپھراہٹ، اتنی سی تتلی کے پروں کی پھرپھراہٹ، اگر تتلی کے پر ایسے موو کرتے ہیں تو اس سے بھی کہیں امپیکٹ پڑ رہا ہوتا ہے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، سائنس یہاں پہنچی ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے تمہاری نیکی ذرے کے برابر ہے، میں وہ ضائع نہیں ہونے دوں گا۔ اگر ذرے کے برابر نیکی ہے، تم نے چھپ کے کیا، مجھے وہ بھی پتا ہے، اگر تم نے خیر کا کام کیا میں ضائع نہیں ہونے دوں گا۔
سو بیٹے آج سے اس ظفر وال میں، حسن اسکالر میں یہ چاہوں گا کہ ایک نئی تحریک کا آغاز کیا جائے کہ ہم آسانیاں پھیلانے والے لوگ بن جائیں. ہم اللہ سے دعا مانگیں یا باری تعالیٰ ہمیں آسانیاں پھیلانے کی توفیق عطا فرما. ہم اللہ سے دعا مانگیں یا باری تعالیٰ تیرے کرم کے بغیر تو بندہ نیکی بھی نہیں کر سکا، تو کیوں نہ ہمیں ایسا کرم اللہ کا ملے کہ ہم سے جڑے ہوئے چہرے مسکرائیں، ہم سے جڑے ہوئے لوگ مسکرائیں، ہم سے جڑے ہوئے لوگ. آخری بات کہوں گا کہ وہ کہتے ہیں کسی کو کبھی مت کہو کہ میرے لیے دعا کرو، اپنا کام ایسا کرو، رویہ ایسا رکھو کہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے ہیں. سو آپ سے جڑے ہوئے لوگوں کے ساتھ آپ کا رویہ بیٹا ایسا ہونا چاہیے کہ ان کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے. پاکستان زندہ باد. بہت بہت شکریہ.